بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی شانہ کا کس قدر زیادہ انعام و احسان ہے، لطف و کرم ہے کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ مر جانے کے بعد وہ قبر میں میٹھی نیند پڑا سوتا رہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، یعنی نیکیاں خود بخود بڑھتی رہیں، تو اس کا ذریعہ بھی اللہ پاک نے اپنے فضل سے پیدا فرما دیا۔ عزیز ساتھیوں، بات کو پورا ضرور سنیں اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں۔ اگر عمل کا جذبہ پیدا ہو تو کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسی چیز صدقہ کر گیا جس کا نفع باقی رہنے والا ہو، مثلا کوئی مسجد بنوا دی جس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں، تو جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کا ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی مدرسہ بنوا دیا، لوگوں کے لیے کوئی نل لگوا دیا، تو جب تک اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، وضو وغیرہ کرتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں صدقہ جاریہ کے حکم میں آتی ہیں، اور ان سب چیزوں میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ پوری کی پوری خود ہی کی ہوں، بلکہ اگر کسی چیز میں تھوڑی بہت شرکت بھی ہماری ہو گئی، چاہے ایک اینٹ ہی کیوں نہ ہو، تو اپنے حصے کے بقدر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ علم دین ہے، جس سے لوگوں کو دینی علم کے اعتبار سے فائدہ ہوتا رہے۔ مثلا کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں کوئی دین کی کتاب یا قرآن کریم دے دیا، یا پھر کسی پڑھنے والے کو دیا، تو جب تک وہ کتاب و قرآن کریم باقی ہے اس کو لوگ پڑھتے رہیں گے اور اس دینے والے کو خود بخود ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی طالب علم کو، یعنی مدرسے میں پڑھنے والے لڑکے کو اپنے خرچ سے حافظ قرآن یا عالم بنا دیا، اب چاہے وہ حافظ یا عالم زندہ رہے یا نہ رہے، اس شخص کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا کسی کو حافظ بنا دیا تھا اور ان حافظ صاحب نے 10-20 بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیا، اور وہ حافظ صاحب اس کے بعد مر گئے، تو جب تک یہ لڑکے قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اور پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس حافظ بنانے والے کو مستقل ثواب ملتا رہے گا، اور یہ ثواب کا سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک یوں ہی جاری رہے گا، چاہے یہ لوگ ثواب پہنچائیں یا نہ پہنچائیں۔ اور یہاں بھی وہی پہلی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ پورا حافظ یا پورا عالم خود تنہا بنائے، جتنی ہماری طرف سے مدد ہوگی اس کے بقدر ثواب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی کسی قسم کی جانی یا مالی کوشش دین کے پھیلانے میں، دین کی حفاظت میں لگ جائے کہ دنیا کی زندگی خواب سے زیادہ کچھ نہیں، نہ معلوم کب اس دنیا سے ایک دم جانا پڑ جائے۔ جو نیک کام کر جائے گا وہی آخرت میں کام آئے گا۔ عزیز، قریب، دوست، رشتہ دار 2-4 دن رو کر یاد کر کے اپنے اپنے کاموں میں لگ کر بھول جائیں گے۔ کام آنے والی چیز صرف اللہ کی رضا والے کام ہیں۔ تیسری چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ نیک اولاد ہے جو مرنے کے بعد دعائے خیر بھی کرتی رہے۔ اول تو اولاد کا نیک صالح بنا جانا ایک مستقل صدقہ جاریہ بھی ہے کہ جب تک وہ کوئی بھی نیک کام کرتی رہے گی ماں باپ کو اپنے آپ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، ایسی اولادیں ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو نیک صالح بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اب آپ سے ودا لیتا ہوں، آخر میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔